ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قدریہ میری امت کے مجوسی ہیں، یہ بیمار ہو جائیں ان کی عادت نہ کرو، مر جائیں ان کا جنازہ نہ پڑھو۔ اور جو پکڑ کے نا آپ کے مولویوں نے ایک دوسرے پہ لگائی بھی ہے، میں نے انجینئرنگ کی تھی نا، وہ کہتے ہیں بدعتی جو ہے نا وہ بیمار ہو جائے اس کی عادت نہیں کرنی، مر جائے تو جنازہ نہیں پڑھنا۔ ہم کہتے ہیں وہ بدعتی کون سا ہے؟ آپ تو سارے ایک دوسرے کو بدعتی بنائے بیٹھے ہیں۔ وہ ہے جو قدریہ ہو، وہ بدعت مکفرہ ہے۔ میلاد منانے والا یا محرم کا جلوس نکالنے والا بدعتی نہیں ہے، کفریہ بدعت کرنے والا۔ اور کون سا؟ یہ قدریہ۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی 93 نمبر حدیث میں عبداللہ بن عمر کو لوگ کہتے ہیں، یہاں پہ کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں تقدیر کوئی شے نہیں ہے، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میری طرف سے ان کو جا کے کہہ دو تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خراج کر دو نا، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا جب تک تم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد یہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا، میرے باپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک شخص آیا جس کے نہایت اجالے کپڑے تھے سفید، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے گزرتا ہوا سیدھا آپ کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے، ایڈا فرینک، سیاہ کالے اس کے بال تھے، ٹھیک ہے، اور وہ حضور سے کہتا ہے کہ بتائیں ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور یوم آخرت پر، اور تقدیر کے اچھے ہونے اور برے ہونے پر۔ پھر اسلام کیا ہے؟ تو کہا اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اور رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو، یہ نہیں پوری یہ ڈیٹیلز۔ تو وہ حدیث عبداللہ بن عمر نے حدیث جبریل سے کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ چلا گیا ساتھی وہ جو آیا تھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یہ کون تھا؟ فرمایا جبرائیل تھے، انسانی شکل میں تمہیں دین سکھانے آئے تھے، کیونکہ تم حضور سے سوال نہیں کرتے ہو نا، تو یہ بتانے آئے تھے کہ دین سیکھو، پوچھنے سے علم بڑھتا ہے، پوچھنے سے گستاخی نہیں ہوتی ہے، علم بڑھتا ہے۔ یہاں تو آپ پوچھ کے دیکھیں نا، صرف کوئی آپ کو مسئلہ بیان کرے نا، آپ اسے صرف یہ پوچھے سر یہ لکھا کہاں ہوا ہے، تو وہاں پہ اڑ دی گال کاٹ چڑی ہے انہوں، وہ فوراً نیگیٹو۔ آج کل تو چونکہ یہ علمی کتابی دور چل رہا ہے نا، تو آج کل تو خام خواہی اس کے دماغ میں آ جاتا ہے، اور کئی لوگ واقعی گائیڈ کر دیتے ہیں۔ جو لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہوتے نا، مولوی سے مسئلہ پوچھے نا سر کدھر لکھا ہے، وہ تو انجینئر ہوتا نہیں چھوڑتا، وہ کہتا سر کون سا انجینئر؟ اچھا وہ ہے ایک گمراہ، وہ کہتے چلو چیک کر رہے ہیں، اور پھر ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ہی کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے آپ کے مخالفین کے کلپ سنے ہیں تو پتہ چلا کہ اچھا یہ بھی کوئی دنیا میں۔ اب تو خیر یہ پرانی باتیں، اب تو سب کو ہی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے کہ کہاں سے سچائی کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں لگاتے ہیں۔ یہ جو قدریہ کا نظریہ اور جبریہ کا نظریہ اس وقت پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا، سارے مسلمان تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کوئی شخص کہ میری قسمت میں نہیں لکھا تھا میں نماز پڑھوں، نہ، یہ تو آپ پتہ نہیں کتنا بڑا بلیم اللہ کے اوپر لگا رہے ہیں۔ البتہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، سرزد ہونے کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری قسمت میں لکھا تھا، کیونکہ وہ اسٹیبلش ہو گیا نا۔ میں آج ہی کہہ دوں میری قسمت میں یہ گناہ لکھے ہیں، تو کیا مجھے پتا ہے کہ لکھے ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں اس سے پہلے ہی مر جاؤں، میں نے کر بھی نہ سکوں، لیکن جب میں کر چکا ہوں اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں میری قسمت میں لکھا تھا، واقعی لکھا ہوا تھا۔ وہ اللہ کا ڈیٹا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کرے گا، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے پابند کیا، وہ تو اللہ کے علم میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان عزازیل نے شیطان بننا ہے، تو یہ تو نہیں اللہ نے اسے بنا دیا، یہ تو نہیں لکھا ہوا، وہ اللہ کا نالج ہے نا۔ جیسے ایک نالائق جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو ٹیچر سال کے اینڈ پہ کہے کہ پتر تو فیل ہو جانا ہے، اور فیل ہو جائے کہ دیکھا جی مجھے استاد نے فیل کرا دیا کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا، وہ اس کے کرتوت نظر آ رہے ہیں نا کہ اس کا فیل ہو جانا ہے۔ دنیا میں بھی ایک ٹیچر کی اسیسمنٹ ہے، اور اللہ کی تو جو اس طرح کی اسیسمنٹ ہے وہ تو کامل ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے نا، تو اللہ نے اپنے علم سے پہلے وہ چیزیں لکھ لی ہیں، ہمیں اس کا لکھا ہوا پابند نہیں کیا، اور اگر اس کا پابند کیا تو سر یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، پھر تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا، پھر دنیا میں رسول کیوں آئے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی، اختیار دے دیے، لیکن شکر گزاری کی روش کے لیے ہم نے زبردستی کوئی نہیں کرنی۔ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے، وہ پھر ہمارے تک پہنچ جائیں گے، کوشش شرط، زبردستی نہیں۔